السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الأکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلى آلہ وأصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بڑی ہی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی کے تناظر میں کچھ باتیں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہم سب کو طلب کمال کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کی زندگی انسان کی ایسی زندگی ہے کہ یہ ہمارے لیے جو کچھ ہم یہاں پر اعمال کرتے ہیں اور جس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں، بلا شبہ یقیناً اس کے تعلق سے قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مواخذہ ہوگا۔ اسی لیے دنیا کو دار العمل کہتے ہیں، یعنی کام کرنے کی جگہ۔ اب انسان کیسا کام کرتا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر جو بھی کام کرے اس بات کا یقین رکھے کہ ایک دن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جس دن ہمیں ہر ایک عمل کا جواب دینا ہوگا۔ قرآن مجید نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس نے ایک ذرہ برابر نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر برا عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ چیز ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں پچھلے چند جمعے سے اس تعلق سے آپ سے اور ساری دنیا سے مخاطب ہوں کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا اور کیا احسانات اسلام نے دنیا پر کیے ہیں۔ اسلام کی وجہ سے دنیا سے کتنی برائیاں ختم ہوئیں، اسلام کی وجہ سے دنیا میں کیا انقلاب برپا ہوا، اسلام کی بنیاد پر انسانیت اور مانوتا اپنے عروج پر کیسے پہنچا، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا جذبہ، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا سہارا بننا، انسانیت کا جو حقیقت میں ماحول اسلام نے عطا فرمایا ہے وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ اگر انسان اسے فالو کرے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ یہ دنیا بڑی خوبصورت، بڑی امن والی اور بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ اور عزت والی بن جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسی کڑی میں آج کا میرا خطاب اس تعلق سے ہے کہ اسلام نے دنیا کے اوپر جو احسانات کیے ہیں
ان میں سے ایک عظیم احسان اور ایک عظیم انقلاب تعلیم کا احسان ہے۔ آپ اسے سمجھنے کے لیے تھوڑا اپنے ماحول کو دیکھیں اور اپنے مزاج کو سمجھیں، اپنی دنیا کو قریب سے دیکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن جب آپ سارے مذاہب کی تاریخ کو سامنے رکھیں گے اور ساری دنیا کے معاملات کو سامنے رکھیں گے، پھر اسلام نے تعلیم کے حوالے سے دنیا پر جو احسان کیا ہے، جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر انسان ترقی کر سکتا ہے تو اس ترقی کا راستہ صرف اسلام کی طرف سے ہو کے جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ غور فرمائیں، ہم آج ساری دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا تعلیم کے لیے بالکل کمر بستہ ہے۔ آج ایک شخص اگرچہ کم کماتا ہے، بہت کمزور ہے معیشت کے اعتبار سے، بہت ہی کم پیسے اس کے پاس ہیں، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے پڑھ لکھ کر کے اچھا انسان بنے۔ اور یہ کوشش اب بہت تیز ہو گئی ہے۔ لوگوں نے یہ نعرہ دیا ہے کہ آدھا پیٹ کھائیں گے مگر بچوں کو پڑھائیں گے۔ طرح طرح کے نعرے دنیا میں دیے جا رہے ہیں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ آج جتنی تیزی کے ساتھ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی طرف، مدرسوں کی طرف، دانشگاہوں کی طرف آج جتنی تیزی کے ساتھ ہمارے افراد آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے جا رہے ہیں، کیا 50 سال پہلے بھی یہی جنون لوگوں میں تھا؟ کیا 50 سال پہلے بھی لوگوں کے اندر اپنے بچوں کو پڑھانے کا اتنا جذبہ تھا؟ آپ میں سے ہر ایک شخص اپنے اپنے گاؤں کا جائزہ لیں، 50 سال پیچھے جائیں، بہت دور دور کہیں کہیں اسکول ہوا کرتے تھے، کہیں کہیں ایک آدھ مدرسے ہوتے تھے، 5-5 10-10 کلومیٹر لوگ پیدل جاتے تھے، بچے پیدل جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور پیچھے آپ جائیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے سامنے کی بات ہے، 50-60 سال پہلے اسی بھارت میں لوگوں کے اندر یہ تصور تھا کہ اگر 2 وقت کھانے کا انتظام ہو جائے تو وہ دن بھر کسی کے ہاں مزدوری کرنے کو تیار ہیں، اور دال، چاول، روٹی، سبزی یہ تو کبھی کبھی بنتا تھا، کبھی ہفتے میں ایک آدھ بار بن گیا تو سمجھو کہ بہت اچھا کھانا ملا، ورنہ یا تو سبزی رہتی تھی تو دال نہیں، دال رہتا تھا تو سبزی نہیں، اور گوشت تو بہت مشکل سے ملتا تھا۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ آج لوگوں کے اندر جو ذوق ہے، جو شوق ہے اور تعلیم کا جو جذبہ ہے، وہ 50 سال پہلے بہت کم تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بنسبت 50 سال پہلے 20% بھی یہ جذبہ نہیں تھا۔ کہیں کہیں پورے ضلع میں چند لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، اور آپ پیچھے چلے جائیں، 100 سال پہلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، 200 سال پہلے جائیں تو کیا تعلیم کا یہ جذبہ تھا، 500 سال پہلے جائیں، 1000 سال پہلے چلے جائیں تو دھیرے دھیرے یہ جذبہ کم ہوتا نظر آئے گا۔ وہ بھی زمانہ تھا کہ لوگ اپنے جانور لے کر کے چلتے رہتے تھے، اور جہاں چارہ پانی دیکھا وہیں پہ وہ اپنی زندگی شروع کر دیتے تھے۔ نہ کوئی ملک کی سرحد تھی، نہ کہیں کوئی بارڈر تھا، نہ کہیں کوئی فورس تھی، نہ کوئی روکنے والا تھا، جو جہاں چاہتا چلا جاتا تھا، کسی ملک کی کوئی خاص سرحد اور سیما نہیں تھی، مگر اس طریقے کی سختیاں نہ ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، نہ ویزا تھا، نہ پاسپورٹ تھا، نہ اس کی کوئی ضرورت تھی۔ آپ پیچھے چلتے چلے جائیں، آپ کو تعلیم کی روشنی کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ زندگی گزارنا انسان کے لیے سب سے اہم تھا۔ کچھ لوگ شکار کر کے زندگی گزارتے تھے، کچھ کھیتی باڑی کر کے زندگی گزارتے تھے، کچھ کسی کیا مزدوری کر کے زندگی گزارتے تھے۔ نہ لوگوں کے پاس ذریعہ معاش تھا، نہ اتنے اسکول، کالج اور مدرسے تھے، اور نہ تعلیم کا اتنا جذبہ تھا۔ آپ ذرا سوچیں، آج ساری دنیا، چاہے وہ کسی بھی قوم کے
سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی بھی دھرم کو فالو کرتے ہیں، سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر ترقی کرنی ہے، اگر بلندیاں حاصل کرنی ہے تو آپ کو تعلیم میں آگے بڑھنا ہوگا، آپ کو پڑھائی کرنی ہوگی۔ تعلیم انسان کو ترقی دیتی ہے، تعلیم انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ جذبہ جو آج لوگوں کے اندر ہے، آپ جتنا پیچھے چلتے چلے جائیں یہ جذبہ کم ہوتا چلا جائے گا، بالکل کم ہوتا چلا جائے گا۔ 1200 سال پہلے جائیں گے تو لوگوں کی زندگی گزارنے کے لالے تھے، تعلیم اور مدرسہ کون قائم کرتا، پڑھائی کی بات کون کرتا تھا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر اپنا آخری کلام قرآن مجید اللہ نے اتارا، تو ہمارے دین کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت جو اتاری ہے، اللہ نے کھانے پینے کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے نہیں، کھیتی باڑی کے لیے نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سب سے پہلی آیت، سب سے پہلا حکم اللہ کا جو ہمارے اوپر نازل ہوا، پیغمبر اسلام کے اوپر جو ہمارے لیے آیا، وہ یہ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ساری دنیا پر یہ احسان کیا اور یہ تصور دیا، یہ جذبہ عطا کیا، جس چیز کو آج لوگ محسوس کر رہے ہیں، ہمارے دین نے 1400 سال پہلے بتایا۔ اگر تمہیں ترقی کرنی ہے، اگر تمہیں بلندیاں حاصل کرنی ہے، اگر دنیا کو اپنے ماتحت کرنا ہے، اگر رہنما اور مقتدا بننا ہے، اگر دنیا کو اپنی رہبری میں لے کے چلنا ہے، تو تمہیں تعلیم کے میدان میں آگے ہونا ہوگا، تمہیں تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے، یہ سب سے پہلا حکم ہے، یہ سب سے پہلا ارشاد ہے جو ہمارے رب کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ آپ اس پر غور کریں، کون سوچ سکتا تھا؟ اور پھر اللہ کے نبی میں اللہ تعالی نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، مگر ان کا انٹرنیشنل تعارف اللہ کے نبی کا زیادہ تر جن اوصاف سے اللہ نے کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ وہ نبی ہے جو تمہیں پڑھانے آئے ہیں، یہ تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دینے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اور نبی کی زندگی کا پورا محور، نبی کی زندگی کا مرکزی پہلو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ساری دنیا کو تعلیم دینے آئے ہیں، آپ پڑھانے آئے ہیں، اور میرے آقا نے عملی طور پر اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا۔ آپ ذرا سوچیں، جب تعلیم کا تصور بھی نہیں تھا، لوگ خال خال کہیں اس سے واقف تھے، اللہ کے نبی نے جب مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کا سب سے پہلا گھر مسجد نبوی قائم فرمایا، تو جس دن مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اسی مسجد میں رسول پاک نے ایک یونیورسٹی کی بھی بنیاد رکھی، ایک دانشگاہ، ایک مدرسہ، ایک تعلیمی سفر میرے آقا نے شروع کیا، اور اسی مسجد میں میرے آقا نے صفہ مدرسہ قائم کیا۔ وہ مدرسہ آج بھی موجود ہے، وہ صفہ آج بھی ہے، جس سے تقریباً 1000 صحابہ تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئے۔ 1000 صحابہ نے اس صفہ سے تعلیم حاصل کی، پڑھنے والے صحابہ تھے اور پڑھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میرے آقا نے صحابہ کو پڑھایا، میرے آقا کی تعلیم کا عالم یہ تھا کہ ہر جگہ میرے آقا صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، میدان جنگ ہو، کھیت کی دنیا ہو، کھجوروں کے باغات ہو، میرے آقا صحابہ کے ساتھ ہو،
مسجد میں ہو، سفر میں ہو، جہاں کہیں ہیں میرے آقا صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ پورے 23 سال میرے آقا نے صحابہ کو پڑھایا، ایسا پڑھایا، ایسا پڑھایا کہ پوری دنیا میں میرے آقا نے جس دن دنیا سے رخصت ہونے کا میرے آقا کا وقت آیا تو میرے نبی 1,24,000 تقریباً صحابہ کو دنیا میں چھوڑ کے گئے۔ تقریباً 1,24,000 صحابہ، اور یہ وہ صحابہ تھے ایسے پڑھے لکھے، اتنے عظیم الشان علم والے کہ میرے آقا ان کے بارے میں فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ عدل و انصاف کے روشن ستارے ہیں، دین و ایمان اور علم کے روشن ستارے ہیں، ان میں سے جس کی اتباع کرو گے، جس کی پیروی کرو گے، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ مجھے کہنے کا حق دو، اس وقت میرے آقا نے 23 سال میں جو 1,24,000 صحابہ کو پڑھایا، نبی کے صحابہ کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو پوری دنیا میں 1,24,000 پڑھے لکھے انسان نہیں تھے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت اتنے انسان پڑھے لکھے نہیں تھے جس نے مصطفیٰ جان رحمت نے صرف 23 سال کے اندر پڑھایا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، تعلیم جو صحابہ کو میرے آقا نے عطا فرمایا، یہ میرے آقا کی پوری زندگی ان کے ساتھ وابستہ تھی، جو اعلان نبوت کے بعد کی تھی۔ ہر جگہ میرے آقا انہیں تعلیم دیتے رہے اور انہیں اس بات کو ان کے ذہن میں اتارتے رہے کہ تعلیم انسان کی ترقی کا سب سے پہلا زینہ ہے۔ اگر تمہیں ترقی کرنی ہے تو تعلیم کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ غور فرمائیں، ایسا ذوق پیدا کیا، ایسا ذوق پیدا کیا میرے آقا نے صحابہ کے اندر علم حاصل کرنے کا، کہ صحابہ علم حاصل کرنے کے لیے تڑپتے تھے، وہ اس قدر بے چین رہتے تھے۔ آپ ذرا دیکھیں، آج کی دنیا میں اتنی آسانیاں ہیں، وہ تو یہ دور تھا ایک ایک کھجور پر افطاری کے وقت ایک کھجور کو توڑا جاتا، آدھا اس صحابی کو، آدھا اس صحابی کو۔ آپ بتائیں، ایسے وقت میں صحابہ کرام جب اس طرح افطاریاں کرتے تھے، انہیں اپنے بچوں کو بھی پالنا تھا، بیوی کی بھی ضرورت پوری کرنی تھی، گھر بھی چلانا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ مصطفیٰ نے کیسا پیدا کر دیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑے گہرے دوست تھے، انصار میں سے، قبیلے انصار سے ان سے بڑی گہری دوستی تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے ان سے کہا کہ میرے بھائی، ہم دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ پریوار بھی چلانا ہے اور حضور سے علم بھی حاصل کرنا، حضور کی صحبت سے فیض بھی اٹھانا، تو کوئی ایسا طریقہ نکالے کہ پریوار کا معاملہ بھی چلتا رہے، کمائی بھی ہوتی رہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض بھی ملتا رہے، علم بھی حاصل کرتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فاروق آپ ہی بتاؤ کہ ایسا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ دیکھو، ہم دونوں اس بات پر معاہدہ کر لیتے ہیں، آج سے ہم دونوں یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ ایک دن تم حضور کی بارگاہ میں رہ کے علم حاصل کرو اور میں کمانے کے لیے اپنے بال بچوں کے لیے باہر جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ شام کو ہماری تمہاری ملاقات ہوگی تو جو کچھ تم نے حضور سے حاصل کیا وہ سارا علم تم مجھے پڑھا دو، جو کچھ سیکھا سب ہمیں بتا دو، اور دوسرے دن میں حضور کی بارگاہ میں رہوں گا، تم کمانے کے لیے جاؤ، اور پھر شام کو ملاقات ہوگی تو جو کچھ میں نے علم حاصل کیا وہ میں تمہیں پڑھا دوں گا۔ تو اس طریقے سے دونوں کے گھر کا معیشت کا معاملہ، رزق کا معاملہ چلتا رہے گا، بال بچوں کے اخراجات بھی ہوتے رہیں گے اور حضور کی بارگاہ کا علم بھی ہمیں حاصل ہوتا رہے گا۔
آپ ذرا غور فرمائیں، آج سے 1400 سال پہلے، 50 سال پہلے ہمارے گاؤں میں اس کا تصور نہیں تھا، مگر نبی نے انہیں تعلیم کی کیسی اہمیت سمجھائی تھی اور ان کے ذہن و دماغ میں کیسا ذوق پیدا کیا تھا کہ صحابہ ایک دن کماتے اور ایک دن حضور کی بارگاہ میں رہ کے علم حاصل کرتے، اور کیسا طریقہ نکالا کہ ایک دن بھی میرے آقا کی بارگاہ سے، حضور کی درسگاہ سے غیر حاضری نہ ہو۔ یہ ہمارے طلبہ ہیں، یہ ان کے لیے بھی سبق ہے کہ ایک دن بھی کبھی درسگاہ سے غیر حاضری نہیں کرنی چاہیے۔ نہ جانے اس دن میں استاذ نے کیا پڑھا دیا، کون سی بات آ جائے جو تمہارے علم میں شاید پوری زندگی نہ آ سکے۔ اس لیے درسگاہ کی ایک الگ برکت ہے، کبھی بھی ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ صرف یہی نہیں بلکہ دیکھیں کہ میرے آقا نے دنیا کی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم ہو، کہیں بھی کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے آقا نے دنیا کی تعلیم سے روکا ہے، ہرگز نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ دین کی تعلیم افضل ہے اور اس کی فضیلت میرے آقا نے بہت ساری احادیث میں بیان کی، مگر دنیا کی تعلیم کے لیے بھی میرے آقا نے حکم دیا اور صحابہ کو علم حاصل کرنے کے لیے ابھارا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر میرے آقا جو دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھا کرتے تھے تو وہ حضرت زید بن ثابت کے ذریعے سے لکھایا کرتے تھے، کیوں کہ آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم دنیا کی مختلف زبانوں کو سیکھو اور اس کا علم حاصل کرو تاکہ ان کے نام خطوط لکھنے کی ذمہ داری تمہارے حوالے کی جائے۔ اب آپ غور کریں، جنگ بدر کا موقع ہے جس میں جنگ کے بعد بہت سارے قیدی قید ہوئے، کچھ تو فدیہ دے کے چھوٹ گئے، مگر کچھ ایسے تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ دے کر کے اپنے آپ کو چھڑائیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے کیا فیصلہ دیا؟ ان کے بارے میں یہ فیصلہ دیا، ان میں سے جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہوں، تعلیم کی اہمیت دیکھو، ان میں سے جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہوں، ایک قیدی ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، انہیں آزاد کر دو۔ ایک قیدی 10 لوگوں کو، 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، ان کی آزادی یہی ہے، یہی ان کا فدیہ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، یہ مکے کے مشرکین جو قید ہو کر کے آئے تھے، ان کے پاس قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، شریعت کا علم تھا؟ نہیں۔ اس زمانے میں جو تعلیم رائج تھی، جو دنیا میں اس زمانے میں تعلیم تھی، جو اس علاقے کی تعلیم تھی، وہی تعلیم ان کے پاس تھی، اور اللہ کے نبی نے انصار اور مہاجرین کے بچوں کو یہ موقع دیا کہ وہ ان سے تعلیم حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام دنیا کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، کسی بھی تعلیم کے خلاف نہیں، اور اسلام کسی تعلیم کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے جس کی شروعات ہی ایجوکیشن سے ہوتی ہے، جس کا پہلا لفظ اقرا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا، آپ دنیا کے کسی بھی دانشور، دنیا کے کسی بھی پڑھے لکھے انسان، دنیا کے کسی رہنما، کسی قائد کے پاس سے مجھے یہ بات دکھاؤ جو میں نبی کی بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت لوگ آج تعلیم کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، مسلمانوں کو جاہل کہتے ہیں۔ واقعی اگر ہم جاہل نہ ہوتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ بلا شبہ ہم نے اپنے نبی کے فرمان پہ عمل نہیں کیا، اس لیے دنیا نے یہ وقت ہمیں دکھایا ہے۔ مگر افسوس کہ ترقی کا جو سب سے پہلا زینہ، جو سب سے پہلی سیڑھی اسلام نے ہمیں دیا، ہم اسی پر کھڑے نہیں ہیں، ترقی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ دیکھو ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں،
اس زمانے میں 1400 سال پہلے جب لوگ ایک ایک روٹی کے لالے پڑے ہوتے تھے، پیٹ کی آگ بجھانا لوگوں کے لیے مشکل تھی، تعلیم پر کون توجہ دیتا؟ اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ماں کی گود سے لے کر اور قبر کی گود تک۔ لوگوں کو یہ بات اس وقت تو نہیں سمجھ میں آئی کہ یار ماں کی گود سے کوئی کیسے علم حاصل کرے گا، مگر آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جب بچہ 6 مہینے کا پیٹ میں ہو جاتا ہے اس کے بعد سے اس کی قوت سماعت کام کرنے لگتی ہے، وہ سننا شروع کر دیتا ہے، اس کے احساسات شروع ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کو ثابت کر دیا بغداد کے سرکار غوث الاعظم نے، ثابت کر دیا۔ جب مدرسے میں گئے اور استاذ نے کہا کہ بیٹا پڑھنا، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سرکار غوث الاعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور پورے 17 پاروں کی تلاوت کر ڈالی۔ کتنی تلاوت فرمائی؟ 17 پاروں کی۔ تو آپ نے، استاد نے کہا کہ حضرت آپ پڑھنے آئے ہیں یا مجھے پڑھانے آئے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، میں تو پڑھنے آیا ہوں۔ کہا آج پہلا دن ہے، پہلا سبق ہے، اور یہ 17 پارے کہاں سے یاد کیے؟ کہا کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں نے اتنی تلاوت کی تھی، اور جتنی تلاوت کی تھی اتنی آپ کو سنا دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا، بولیے، فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر۔ کیسے کوئی جاہل رہ سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آقا نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر تو مسلمان ہے تو جاہل نہیں رہ سکتا، اور اگر جاہل ہے تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ میرے آقا یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ افسوس جس قوم کی پہچان میرے آقا نے تعلیم بتائی، ایجوکیشن بتایا، میرے نبی نے جس قوم کی پہچان یہ دی، آج وہی قوم تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کیا ایسی کوئی قوم ہوگی جس نے اپنے رہنما کی بات کو، وہ بھی ترقی کی بات کو، اس طریقے سے چھوڑا ہو؟ افسوس، ہمیں دنیا میں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس وقت دیکھتے تھے اپنے بچپن میں، کچھ لوگ بورا پہن کے، ٹاٹ پہن کر کے، اور وہ عجیب عجیب کپڑے پہن کے نکلتے تھے۔ ان کو پتہ نہیں کیا اس زمانے میں کہتے تھے، بولے بھائی ان کے رہنما یہی کپڑا پہنے رہتے تھے اس لیے یہ لوگ ایسا پہنتے۔ ٹھیک ہے، ہماری دنیا میں ایسی قوم ہمارے ملک میں ہے، ان کی داڑیاں اگر 2 ہاتھ کی بھی ہو جائیں وہ بات کے اسے چپٹا کر کے رکھیں گے، مگر اس پہ کبھی استرا نہیں چلاتے، کیونکہ اس کے رہنما نے داڑھی رکھی تھی۔ وہ کبھی اپنی پگڑیاں نہیں اتارتے، کیونکہ اس کے رہنما نے پگڑیاں رکھی تھی۔ ارے یار، یہ تو لباس کی بات ہے، تمہارے نبی نے تو تمہیں ساری دنیا پر حکمرانی کا ایک نسخہ دیا، ساری دنیا کا تاجدار بنایا، سب تمہارے قدموں کے نیچے ہوتے اگر تم نبی کے ایک ارشاد پر عمل کر لیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو، یہ تمہیں بلندیاں عطا کرے گا۔ تعلیم انسان کو نکھارتا ہے، اس کی سوچ میں بلندی پیدا کرتا ہے۔ تعلیم والا سب سے پہلے اپنی زندگی کو سدھارتا ہے، اس کی فکر اچھی ہوتی ہے، اس کے طور طریقے اچھے ہوتے ہیں، اس کے بات کرنے کا انداز اچھا ہوتا ہے، اس کی زندگی بہتر ہوتی ہے، وہ لوگوں کی عزت کرنا سیکھتا ہے، وہ ہر اچھائی برائی کو سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمارے یہاں
تعلیم کا تصور دنیا والا نہیں ہے کہ ہاں کمائی کے لیے، نوکری کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے. ہمارے ہاں تعلیم کا تصور اس لیے ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہر مسلمان علم حاصل کرے. ہم نبی کے فرمان کے مطابق علم حاصل کرتے ہیں، ترقیاں تو خود بخود آ جائیں گی. بات سمجھ میں آئی؟ نبی کے ارشاد پہ عمل کرو، زندگی خوشگوار بناؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو چیلنج کر کے بتانا چاہتا ہوں، پوری دنیا کو کھنگال ڈالو تعلیم کے حوالے سے. جو احسان اسلام نے دنیا پر کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. اللہ کے نبی نے یہ انقلاب برپا کیا اپنے ارشادات کے ذریعے. یہ اسلام کا عظیم احسان ہے جو اسلام نے دنیا کو دیا ہے. اگر یہ تصور اسلام کا، اگر یہ تصور دنیا میں اسلام تعلیم کا نہ دیتا، نہ جانے یہ دنیا کب تک تاریکیوں میں ڈوبی رہتی. اسی ارشاد کی برکت ہے کہ ایک زمانہ تھا ساری دنیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ اور لندن نہیں جاتی تھی بلکہ بغداد کا رخ کرتی تھی. بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے ہاسپٹل، بڑے بڑی دانشگاہیں، بڑے بڑے تعلیمی ادارے اس زمانے میں بغداد میں تھے، اس لیے کہ اس وقت لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کرتے تھے. اور مسلمان ساری دنیا میں سب سے برتر قوم تھی اس لیے کہ ان کے پاس تعلیم تھی، نبی کا ارشاد تھا، نبی کی سنتوں پہ وہ عمل کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.